صحافت کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اچھا سر بتائیے گا، میاں چنو میں بھی کوئی موجودہ یا مستقبل میں کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو میاں چنو کے عوام کے لیے ایک سنہرا خواب ہو، آپ عملی طور پہ اس کو پورا کر دیں؟ میاں چنو میں آئی کیمپ تو آپ کے لگتے رہتے ہیں، میاں سجاد صاحب اس میں ماشاء اللہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہت دل کے قریب سے ایاز گیلانی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنے سارے دوستوں کو مجھے ملنے کا اتفاق ہوا اور سب کی زیارت ہوئی۔ زندگی بہت مختصر سی ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مختصر زندگی میں کچھ زیادہ سے زیادہ ہم ڈلیور کر جائیں۔ جہاں تک بتایا کہ میاں چنو میں کو المستوى پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں نے گیلانی صاحب ذمہ دار لگائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مناسب جگہ ملے گی المصطفیٰ آئی ہاسپٹل یا بنے گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ انشاءاللہ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں اس کی ہم بنیاد رکھیں۔ ابھی جیسے نواز خرسن نے بتایا، ابھی 3 مئی کو کشمیر کے علاقے ڈوڈیال وہاں ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اس کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں بحرین کلیم میں ملک راز نے بھی جگہ دی ہے کہ 3.5 ارب کی جگہ وہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک میں اس جگہ میں ہینڈ اوور ہو جائے گی اور وہاں کام کریں گے۔ دنیا بھر میں جو کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میاں چنو کے دوستوں کی محبت ہے، پیار ہے، حوصلہ جو مجھے ملا یہاں اسی شہر سے، اسی شہر کی بزرگوں سے، بچوں سے، علماء کرام سے، تو میں وہ آج تک میرا ورثہ ہے، میری سب سے بڑا سرمایہ وہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر ساتھ ہمیں وفا کی، ہم ان سے وفا کریں گے اور کبھی بھولے نہیں زندگی میں۔ لیکن یہ الگ بات کہ وہ مصروفیت اس طرح زیادہ ہے کہ چند دن کے آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹارگیٹ بنا کر آئے ہیں وہ ٹارگیٹ اچیو کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ آج تو اتفاق سے جیسے محمد نواز خرسن نے بتایا، حافظ محمد سلمان رضوی صاحب ہمارا بڑا پرانا تعلق ان کے ساتھ 76 میں اسی مقام پر مولا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، آج بھی ان کے جنازہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمارے سارے دوستوں کو بادشاہت رکھے، ان دوستوں کی محبتیں پیار رہیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میاں چنو میں کام ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں سید اعظم گیلانی صاحب کے دفتر میں، اور یہاں پر ATI کے سابقہ ناظمین اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے UK کے صدر صاحب سارے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اب آج کل اپنا کیا مصروفیت ہے اور کیا کام کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے چیئرمین اور اس شہر کے فرزند جناب عبدالرزاق ساجد صاحب کو جو عزت اور محبت دی ہے، جناب گیلانی صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ اس وقت دنیا کے 24 ممالک میں اس کا سیٹ اپ موجود ہے، اور یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بہت فعال اور متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ اور میاں چنو کے لیے یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ اس اتنی بڑی ورلڈ وائڈ کام کرنے والی انٹرنیشنل سطح کی چیریٹی کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب کا آبائی تعلق اسی شہر سے ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی اسی شہر میں گزاری اور زمانہ طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ بہت جرأت مندانہ جدوجہد کی، اور اسی شہر سے نکل کے آج الحمدللہ پوری دنیا میں وہ میاں چنو کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ عبدالرزاق ساجد صاحب کی سربراہی میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت تک جو اس تنظیم کے تحت فریائی کیمپ لگائے جاتے ہیں، ان میں 2,50,000 لوگوں کے آنکھوں کے سفید موتیا کے مفت آپریشن مکمل ہو چکے ہیں۔ لاہور میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل انٹرمیڈیٹ بورڈ کے بالکل ساتھ، پنجاب اسمبلی کے بالکل نواح میں بہت پرائم لوکیشن پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے۔ لاہور کے جو مہنگے ترین کمرشل ہسپتال ہیں، اسی معیار کی مشینیں اور آلات المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ 4 سال ہوئے ہیں اس ہسپتال کو قائم ہوئے، اور الحمدللہ صرف 4 سالوں میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں 15,000 لوگوں کے سفید موتیا کے مفت آپریشن ہوئے ہیں، اور یہ 15,000 ایک ہی ہسپتال میں 4 سالوں میں۔ لاہور کے جو بڑے بڑے سرکاری ہسپتال ہیں وہاں بھی اتنے آپریشن نہیں ہوئے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسی ہسپتال کے بالکل ساتھ المصطفیٰ دسترخوان کام کر رہا ہے۔ اس دسترخوان میں ہر روز
तकरीबन 500-600 लोग दोपहर को और इतने ही शाम को खाना खाते हैं। बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ कुर्सियों मेज़ों पे बिठा के उन्हें साफ़ सुथरा ताज़ा पका हुआ खाना पेश किया जाता है, और जो अस्पताल में मरीज़ आते हैं और उनके लवाहिकीन उनको भी ये खाना पेश किया जाता है। इसी तरह अटक में एक अल मुस्तफ़ा का हॉस्पिटल है, मानसेरा में हॉस्पिटल है, मीरपुर में अभी हॉस्पिटल की 3 तारीख को तामीर शुरू हो रही है, इस्लामाबाद में भी बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। हर रोज़ कहीं न कहीं अल मुस्तफ़ा की तरफ से कहीं न कहीं फ्री कैंप लगा होता है, सिवाय रमज़ान शरीफ के। और इसके अलावा थर में, बलूचिस्तान में और चोलिस्तान में अल मुस्तफ़ा का वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है। हर साल बहुत बड़े पैमाने पे शहर शहर में इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम किया जाता है। जिन पसमानदा इलाकों में मसाजिद नहीं हैं वहाँ पे मसाजिद तामीर की जाती हैं, जो मसाजिद खस्ता हाल हैं उनकी तामीर व मुरम्मत की जाती है। गज़ा में जो अल मुस्तफ़ा ने काम किया है उसकी तफसील चेयरमैन साहब खुद बयान करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सबका ख़ास तौर पे अपने दोस्त गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मनशा साहब का और सज्जाद नाज़िक साहब का और निज़ामी साहब का, दूसरे सारे अहबाब का, कि आपने हमें जो इज़्ज़त दी। तो असल बात तो चेयरमैन साहब ही करेंगे, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा माहौल बनाया। बहुत शुक्रिया। वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मिल बैठने का मौका मिला। और ये गिलानी साहब की मोहब्बत है, इतने सारे दोस्तों से मुलाकात हो गई एक जगह पर, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप सब दोस्तों को ज़िंदगी में देख लिया। जहाँ तक अल मुस्तफ़ा के नवाज़ खर्रा साहब ने डिटेल से आपको बता दिया है कि 24 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप है। अमेरिका के 2 दफातर हमारे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, और दूसरा डीसी में दफ्तर है हमारा। इस पर कनाडा में मिसिसागा में दफ्तर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, टोरंटो में। ऑस्ट्रेलिया इस साल हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मुख्तलिफ ममालिक में काम है, और एक ही लगन है जो हमने सीखा था काम अंजुमन तुलबा इस्लाम में, कोशिश ये की कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए। और अगर हम दीन इस्लाम जो दीन फितरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सब की मशअल राह है। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी कि लोग खिदमत करते रहे, और खिदमत का जज्बा है जो हमने सीखा था ATI में। कोशिश की है कि इसको आगे पब्लिक तक पहुँचाया जाए। तो जहाँ तक बात है गज़ा की बात की नवाज़ खर्रा साहब ने, गज़ा मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब भी वहाँ जाते हैं अजीब कैफियत होती है, उनके हौसले देख कर खुशी भी होती है, रश्क भी आता है, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमा की बेइज्जती देख कर दुख भी होता है। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपकी मुलाकात हुई। दुआ करें कि जो बाकी ज़िंदगी रह गई है अल्लाह ताला को दीन का बड़ा काम ले ले। जहाँ तक मीर चन्नू की बात है, मेरा अपना शहर है, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहीं गलियों में फिर फिर के बड़े हुए, और फिर रिस्क की तलाश बहुत दूर ले गई, लेकिन कभी भूले नहीं हैं दोस्तों को। मैंने गिलानी से पहले भी गुजारिश की थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मकबूल जगह मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला मेरा आप लोगों से वादा भी है, और मेरे अपने रब से भी मैंने कैद किया हुआ है कि जाने से पहले पहले इंशाअल्लाह अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल या बनेगा इंशाअल्लाह। तो दुआ करें इंशाअल्लाह। तो मैं फिर एक बार याद गिलानी से उनके बड़े भाई माना जब्दुल्लू साहब, मशा साहब, अपने निज़ाम और निज़ामी साहब, मियाँ नाज़िर साहब, सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपकी मुलाकात हुई। शाह साहब बड़ी मेहरबानी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये इज़्ज़त बख्शी और मुझे फ़ोन कॉल की कि हमने आपके पास आना है, बैठना है, आना है, तो बड़ी खुशी हुई। हमारा तल्लक तो 35-40 साल से है, तकरीबन 38 साल में गिन रहा था। 38 साल पहले इन्होंने मुझे ATI का नाज़िम बनाया था, तो हमने बड़ा ATI के लिए 7-8 साल बड़ा वर्क किया। मंशा साहब और मैं, मार शफीदुल्लू, हमने उस वक़्त वर्क किया जब यहाँ मुस्लिम लीग का तूती बोलता था और गुलाम हैदर वाई वज़ीर आला पंजाब था। तो हमारी तरबियत इन्होंने की। तो मैंने तो पहले बताया कि जिस दिन मैं कॉलेज गया हूँ तो मेरा ATI के साथ कोई तल्लक नहीं था। मैं फ़ाइल लेके गया हूँ
جب میں گیٹ پہ گیا ہوں تو وہاں 4-5 کیمپ لگے ہوئے تھے. مسلم لیگ کے اوپر نواز شریف کی فوٹو تھی، پیپلز پارٹی کے کیمپ کے اوپر بے نظیر کی اور بھٹو کی فوٹو لگی ہوئی تھی، ادھر اسلامی جمعیت طلباء کی تھی، ادھر ایک ATI کا کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں سیدی مرشدی یا نبی لکھا ہوا تھا. تو گھر سے چونکہ تربیت ایسی تھی میں اس کیمپ میں چلا گیا، وہاں میری ملاقات ان قائدین سے ہوئی. تو انہوں نے پھر مجھے اس کے بعد بہت جلد ATI کا عہدیدار بنا دیا. پھر وحید مغل صاحب اور ہم نے سب نے مل کے بہت کام کیا ATI کے لیے. تو آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا رویہ بڑا نرم ہے، آپ مخالف کو مخالف نہیں سمجھتے. میں کہا یہ ہماری تربیت ATI نے کی ہوئی ہے. کیا بات. ہم گیٹ پہ جب کھڑے ہوتے تھے کمپین کے لیے تو ہم MSF والوں کو بھی جفیاں ڈالتے تھے، PSF والوں کو بھی. اور ایک الیکشن بھی ہم نے لڑا، ایک ہمارا والا الیکشن تھا وہ کینسل ہو گیا تھا اس وقت. میرا خیال ہے کسی یونیورسٹی میں کچھ لڑکے قتل ہو گئے تھے، وہ شیڈول کے بعد الیکشن کینسل ہو گیا تھا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میاں چنو کے والے سے کہ میرا ان کے ساتھ تقریباً سال سے بات ڈسکس ہو رہی ہے میاں چنو کے والے سے. ہم کسی جگہ کی تلاش میں ہیں تو یہ میاں چنو کے لیے بہت بڑا ایک کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم عبدالرزاق ساجد صاحب کو دیکھتے ہیں اور لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ جو آپ کے رزاق ساجد صاحب تھے ان کی تو بڑی عزت ہے وہاں، بڑا ان کا تعلق ہے، بڑے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں. وہ سیدی مرشدی کا انہیں معاوضہ ملا. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں مزید ہمارے سر پہ رہنے کا موقع دے اور ہماری سرپرستی کرنے کا موقع دے. ہم بھی ان کی ہی تربیت یافتہ ہیں اور آج سیاست میں تھوڑا بہت حصہ لے رہے ہیں. اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی، اللہ سب کی خیر کرے. بہت مہربانی.